ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کو پر ظلم نہیں کرتا، ظلم و بربریت نہیں کرتا، اس پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اب بھائی بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو یہ مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کانٹا جہاں بھی چبھے پورا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پاؤں میں چبھے یا ہاتھ میں چبھے، جہاں جس حصے میں بھی کانٹا چبھے تو پورا وجود محسوس کرتا ہے کہ مجھے کانٹا لگا ہے۔ تو مسلمان آپس میں اس طرح ہیں جیسے ایک وجود ہے، تو جہاں بھی تکلیف ہو درد ہو تو پورے وجود کو درد ہوتا ہے۔ لیکن صاحب آج تو ہم اپنے مزاج میں دیکھیں غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے ان کی مدد تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے تو کبھی اکیلے بیٹھ کے ان کے حق میں دعا بھی نہیں کی، ہمارے کبھی آنسو نہیں چھلکے۔ صاحب آج میری بہن پہ ظلم ہو رہا ہو، میری بیٹی پر ظلم ہو رہا ہو، آج کسی کا بابا ظلم کا شکار ہو رہا ہو اور بیٹی تڑپتی رہ جائے، اور وہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہوں، ایمان سے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا، کبھی ہمارے آنسو گرے ہوں، کبھی فلسطینیوں کے لیے رات کو ہم روئے ہوں، کبھی ہم تڑپے ہوں، تحریک نکال دیتے ہیں، بازار میں آ جاتے ہیں، سڑکیں بلاک کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے دل میں جھانکیے تو صحیح، ہم دیکھیں تو صحیح، کبھی ہم نے غزہ کے لیے آنسو بھی بہائے، کبھی ہم نے رو کے بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ پاک اسی بات کا جواب پوچھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے غزہ میں ظلم ہوتا رہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ ظالم میری نظر میں کمزور ہے جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، علی اسے کمزور جانتا ہے، اور وہ مظلوم طاقتور ہے جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، علی کی نظر میں وہ طاقتور ہے۔ عزیزان محتشم کیوں؟ کیونکہ وہ کل روز محشر کسی اور سے سوال کرے نہ کرے اپنے رب سے سوال کرے گا، یا اللہ اس کے ہوتے ہوئے بھی مجھ پر ظلم ہوتا رہا۔ اور صاحب میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ کہہ رہا تھا اپنی اولاد سے، جب اس کی اولاد شہید ہو گئی، اسرائیل کی بربریت کے ہاتھوں شہید ہو گئی، تو وہ جاتی ہوئی اولاد کو رخصت کرتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا، میرے بچوں جب رسول اللہ سے ملاقات ہو تو اپنی امت کی ان کی امت کی بات کرنا کہ آپ کی امت کے سامنے ہم اجڑتے رہے، ہم پر ظلم ہوتا رہا، ظلم و بربریت کے بازار گرم رہے، اور آپ کی امت نے ہمارے لیے کچھ نہ کیے، کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی، کسی نے ہمارے لیے تڑپنا پھڑکنا تو کیا تھا، کوئی ہمارے لیے آواز بھی بلند نہ کر سکا، خاموش رہے، اور آپ کی امت کے سامنے ہم یتیم ہوتے رہے، اور ہمارے والدین تڑپتے رہے، کٹ کٹ کے لاشیں گرتے رہے، کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ صاحب یہ ہے آج تو مزاج میں یہ آ گیا ہے، آؤ ہم اپنے مزاج میں دیکھیں، آج ہے کوئی ایسا بندہ؟ صاحب ایک زمانہ تھا میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آ گئی، ایک بچہ رو رہا تھا، کسی ماں کا بچہ تھا، تو ماں کے بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے میرے نبی نے آواز مختصر کر لی، نماز مختصر کر لی، تلاوت کو مختصر کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں فجر کی نماز زیادہ پڑھاتا، لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر لیا۔ کیوں؟ اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس کا بچہ رو رہا ہے، اب رونے پر حضور نماز کو مختصر کر رہے ہیں۔ اور صاحب ہمارے سامنے آج ہم سوشل میڈیا پہ کمنٹس تو کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن صاحب کبھی ہم نے ان کے درد کو اپنے سینے میں نہیں بٹھایا، کبھی ان کا درد ہمارے سینے میں ہوتا تو ہماری آنکھیں خشک نہ رہتی، یہ آنسو چھلکتے، صاحب ہم ان کے لیے اپنے رب کبریا کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، گریہ دھاری کرتے، تڑپتے۔ اور دوستان گرامی قدر آج امت مسلمہ کو ہو کیا گیا ہے یہ جاننے کس لیے ہیں؟ صاحب ذہن نشین کر لیں، آج ظلم و بربریت کے بازار گرم ہیں، اور کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بھی ان کا آسرا بننے والا نہیں۔ ہم مسلمان یہ کیا بھول گئے کہ حضور کہہ رہے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک جسم کے مانند ہیں، جہاں بھی کانٹا چبھے سبھی محسوس کرتے ہیں۔ ایمان سے اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہو، ہم نے کبھی
خیال کیا ہو کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم و بربریت پر ہم نے کوئی آوازیں نہیں دیں، صاحب ذہن نشین کر لیں، آج یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اور تو کچھ کرنے کے لائق نہیں، ہم آج کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے مناجات کریں گے اکیلے بیٹھ کے، اور ایک ہی بات کریں گے، یا اللہ ان پر خاص کرم فرما، ان پر اپنی خاص رحمت فرما، ان کی غیبانہ مدد فرما، اور ان ایسی غیبانہ مدد فرما کہ سہونی لوگوں کو، اسرائیل والوں کو اس ظلم و بربریت کے بدلے میں نیست و نابود فرما۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، یہ تحریکیں چلانے کا کیا فائدہ جب ہماری طرف ہمارے دل میں نہیں، ہم بات کچھ کر رہے ہیں، آوازیں اسرائیل کے لیے اٹھا رہے ہیں اور خاموش ہیں، ظاہری طور پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑی تڑپ میں ہیں، ہم بڑی اذیت میں ہیں۔ یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا واقعی ہم اس اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم فلسطین کے حق میں ہیں، فلسطین کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں؟ آواز آتی ہے نہیں، ہم تو بس اپنی دنیا میں مست ہیں۔ یہ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھنسی ہاتھ بازاں۔ ذہن نشین کر لیں، میرے آقا جانی فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آج تو ہم نے اسرائیل والوں کے ظلم و بربریت کے آگے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور صاحب کوئی بھی آواز حق بلند کرنے والا نہیں۔ 56 ممالک ہوتے ہوئے، اور سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ذخیرہ ہوتے ہوئے، سب سے بڑی طاقت ہوتے ہوئے مسلمان آج خاموش ہیں کہ اسرائیل کے ظلم کے آگے ہم خاموش ہیں۔ کیا یہ ہماری مسلمانی ہے؟ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، مسلمان تو وہ طاقت تھی کہ 313 بھی ہوتے، آگو 1000 سے بھی زائد لوگ ہوتے اور تلواروں سے لیس ہوتے، اور یہ بغیر تلواروں کے ہوتے، اور جن کے پاس تلواریں بھی ہوتی تو ان کے نوک بھری ہوتی، اور جن کے پاس زرہ بھی پوری نہیں تھیں، لیکن وہ میدان میں اتر آئے حق کی بقا کے لیے، حق کی خاطر اور باطل کے نیست و نابود کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے، اس وجہ سے اترے کہ باطل کا ساتھ نہیں دینا، جان تو جاتی ہے تو جائے لیکن باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ آؤ صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے، اور میرے آقا جانی فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتاً فرج اللہ عنہ بہا قربتاً من قربات یوم القیامہ۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے، اس کے لیے مشکل کشائی کرتا ہے، کسی کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ پاک بدلے میں اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اس کی حاجت روائی کرتے ہیں۔